آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے مزدوری کے حوالے سے اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور مزدور کے حقوق۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تمہاری ساری زندگی اسلام سے تعبیر ہو، تمہارا اڑھنا بچھونا اسلام ہو، تمہاری پیدائش سے لے کر قبر تک جو کچھ تم نے لینا ہے وہ اسلام سے لینا ہے۔ ہم کسی بھی اگر مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، جاب کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، الغرض جس مسئلے کا بھی شکار ہوتے ہیں، کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کسی دانا آدمی سے رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اور جب وہ دانا آدمی ہمیں وہ مشورہ دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب میرے اللہ سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے؟ میرے حضور سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں زندگی میں مسئلے درپیش ہوں، کوئی پرابلم ہو، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے کر چلنا چاہیے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عام بندے کی دی ہوئی تجویز سے نقصان کا اندیشہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول پر عمل پیرا ہونے سے کوئی نقصان کا اندیشہ۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسئلے حل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں آؤ، ہر چیز کی رہنمائی اسلام سے لو، یا تو اسلام دینا، اور اگر دیتا ہے تو پھر لیتے کیوں نہیں؟ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جس نے مزدور کے اصول اور ضوابط اور حقوق 1886 کے بعد نہیں بتائے، 1400 سال پہلے بتائے ہیں۔ یہ تحریک چلی تھی نا مزدوروں کی 1886 میں شکاگو میں، تو بعد میں ان کے حقوق متعین کیے گئے، لیکن اسلام نے تو آج سے 1400-1500 سال پہلے متعین کر دی۔ میرے حضور کی تعلیمات تو آج سے 1500 سال پہلے کی ہیں، تو اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ جو مزدور کے حقوق متعین کرے، مزدور کے حوالے سے تجاویزات دے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن مزدور کو اگر اجرت نہ ملی تو خدا کی بارگاہ میں جھگڑا کروں گا، مدعی بنوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں۔ 3 طبقات کے حوالے سے حضور نے فرمایا، پہلا ایک طبقہ وہ کہ اگر کسی نے کسی غلام کو، کسی آزاد کو بیچ کر اس کی رقم کھائی۔ دوسرا طبقہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر اس کو توڑے۔ اور تیسرا طبقہ جو مزدور کی اجرت پر ڈاکہ ڈالے، اس کی اجرت دبائے، اس کو مزدوری نہ دے۔ تو ان لوگوں کے خلاف میں اللہ کی عدالت میں مدعی بنوں گا۔ ہم نے باقی سارے کام ٹھیک کیے ہوں، مزدور کی مزدوری کھا گئے، قیامت کے دن جس نبی نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ نبی ہمارے خلاف کھڑے ہیں، کوئی صورت نظر آئے گی؟ پھر
ये बातें सोचने की हैं, बातें तवज्जो तलब हैं। तो हम अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों मूल ले रहे हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दो। जब भी काम कराने लगो तो उजरत तय कर लो, तय कर ली जाए उजरत। और अगर तयशुदा उजरत से अगर उसको कुछ ज्यादा दे दें तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, और न सही खाना ही खिला देना चाहिए। घर में जो खाना पका है एक आदमी एक्स्ट्रा भी खा ले तो कोई फर्क, उसका 200 रुपया बच जाएगा, वो दुआएं देगा, उसके काम का अंदाज कुछ और होगा, बल्कि वो फायदा पहुंचाएगा, वो फायदा पहुंचाएगा। अगर चाय का कप मिल जाए या एक रोटी मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पड़ेगा। जिस बेचारे ने 200 का खाना खाना है, 60 रुपए का कप चाय का पीना है, वो 300 तो गया तकरीबन। घर ले जाकर अधूरी दिहाड़ी लेकर जाएगा, लेकिन अगर ये बच जाए तो ये पूरी लेकर जाएगा, वो भी खुश होगा, बच्चे भी खुश होंगे, बीवी भी खुश होगी, वालिदैन है तो वो भी खुश होंगे। अब इतने लोगों को खुश कर रहे हैं, तो फिर जब ये खुश होंगे तो मेरा मौला भी खुश होगा। अंदाजा करें। तो जो अल्लाह पर भरोसा करके निकलता है तो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है, नीयत साफ उसकी। और जो अल्लाह पर भरोसा करके देता है अल्लाह उसकी भी मदद करता है, उसको भी नुकसान नहीं होने देता। वो किसी ने क्या कहा कि दामाने तवक्कल की ये खूबी है कि उनमें पैबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। धब्बे नहीं होते। जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं पैबंद तो होते हैं। गरीब होना कोई ऐब नहीं, राशि होना ऐब है। गरीब होना कोई ऐब नहीं, राशि होना ऐब है। और हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं बदकिस्मती से, वहां गरीब होना ऐब बन गया, राशि होना फख्र की बात हो गई। गरीब से लोग नफरत करते हैं, राशि से किस डगर पर चल रहे हैं। उसका पैसा, उसका माल जैसे भी आया है, ये नहीं देखते कैसे आया है, बस माल को सलाम करते हैं, गरीब को इग्नोर करते हैं। तो उसूल ये है कि उसकी उजरत उसकी जरूरत के मुताबिक मुकर्रर की जाए। मजदूर से मुराद सिर्फ ये दिहाड़ी करने वाला मजदूर नहीं है, फैक्ट्रियों में काम करने वाला भी मजदूर है, सरकारी जॉब करने वाला भी मजदूर है। यानी जो जो लोग तनख्वाह पे काम करते हैं वो एक किस्म का मजदूर ही है, वो मजदूर है। तो उनकी जरूरियात जिंदगी को देखकर उनकी सैलरी मुकर्रर करनी चाहिए। जायजा लिया जा सकता है, बजट घर का बनाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि 2 मियाँ बीवी हैं, 3-4 उनके बच्चे हैं, वालिदैन हैं, तो 7-8 अफराद पर मुश्तमिल घराना है, उसका डेली का आटा कितने का होगा, दूध कितना चाहिए, घी कितना चाहिए, सब्जी के कितने पैसे होंगे। अगर ये बीमार हो जाए तो इनके पास पैसे होने चाहिए ताकि मेडिसिन ले सके, बच्चों की एजुकेशन है, सफर इन्होंने करना है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली जाएं तो बड़ी आसानी से वो बजट बन सकता है और उसकी तनख्वाह मुकर्रर हो सकती है। पता नहीं ये पॉलिसियां कहां बनाते हैं। 7-8 अफराद पर मुश्तमिल घराना हो और 32,000 से कोई घर चलाकर देखे, क्या पॉसिबल है? क्या करें? ये मुमकिन है? तो कई तबकात में ज्यादती हो रही है। ये क़यामत के दिन पॉलिसी मेकर्स को पूछा जाएगा। ये मुजरम की हैसियत से खड़े होंगे कि तुमने उनकी जरूरत के मुताबिक उनको क्यों नहीं दिया था। जब तेरे इख्तियार में था, तेरे मतहत था या तेरे कंट्रोल में था, उसकी जरूरियात का जायजा लिए बगैर तूने उसकी जरूरत मुकर्रर की, क्यों किया ऐसा?
تو یہ بھی ایک گناہ کر رہے ہیں ہم، اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے۔ میرے حضور نے کل بھی میں نے وہ حدیث بیان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مزدور نے مسافہ لیا تو چھالے تھے، میرے آقا نے کیا پوچھا کیا کرتے، اس نے کہا حضور کلہاڑے سے کام کرتا ہوں۔ میرے حضور نے اس کو بوسہ دیا، اندازہ کریں حضور نے پیار کیا، اور حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ کے محبوب سے نفرت بنتی ہے یا اس سے محبت بنتی ہے؟ جو اللہ کا محبوب ہے اس سے محبت کی جائے، جب اس سے محبت کریں گے تو پھر اللہ بھی محبت کرے گا۔ تو یہ اصل میں یہ باتیں جو ہے ہم جو ادھر باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں ہمارے ہی لیے نہیں ہوتی، مقصد ہوتا ہے ان کو پہنچایا جائے، کوئی اس میں سے کوئی جملہ مل جائے تو وہ اس کو شیئر کیا جائے، اپنے الفاظ میں کر لیا جائے، مقصد تو پیغام پہنچانا ہے نا، شاید کسی تک پہنچ جائے، اس کے دل پہ اثر کر جائے، وہ بدل لے، ان حکمرانوں تک پہنچ جائے، خدا ان کو توفیق دے دے، یہ کوئی مجموعی پالیسیاں مقرر کر دیں، اتنا ہی انداز۔ اب یہ اتنا بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں، 3200 کے 3800 کا وہ دے رہے ہیں راشن، کوئی خدا کا خوف کریں، اس سے کتنے دن نکلتے ہیں؟ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ جن لوگوں کو لگایا ہوا ہے آ کر ان کی بھی مزدوری ڈالیں نا، یا وہ ان سے کام چھڑا کر گورنمنٹ کے امپلائی ہیں تو وہ کام چھوڑ کر رہے ہیں نا۔ عجیب قسم کا ایک مذاق بنا رکھا ہے اس قوم کے ساتھ ان لوگوں نے، اپنی ذاتی تشہیر کی خاطر، تصویر کی خاطر، اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، ورنہ 3200 کے پیکج سے کیا بنتا ہے؟ آپ کم سے کم اتنا کریں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا ایک مہینے کا راشن تو بنائیں، تھوڑے کر لیں۔ اب 3200 سے اب ایک یہ ملے گا تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے، وہ کتنے دن، وہ بھی مہینہ نہیں گزار سکتے، 2-3 دن ہے، تو پھر یا تو نہ کریں، اگر کرنا ہے تو اس سال آپ ایسا کریں کچھ لوگوں کو دے دیں تاکہ ایک مہینے کا اگلے سال کچھ کو، یا جو زیادہ غریب ہے کیٹیگری مقرر کریں ان کو دے دیں، یا غریبوں میں قرآن دازی کر لیں، کچھ تو کریں لیکن ریزنیبل تو دیں، مذاق تو نہ کریں، خدا کے خوف کریں۔ اور پھر جو آپ مزدور کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں سوچیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، آپ کے ایک دن کا بجٹ 32,000 نہیں ہے خرچہ، آپ اس کو پورا مہینہ کہتے ہیں گزارو۔ یہ افسوسناک چیزیں ہیں، یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، یہ دکھ پہنچاتی ہیں، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بدلنا چاہیے، اس سوچ کو بدلنا چاہیے۔ اسلام پالیسیاں دیتا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ ہاں سن لیں، زکوٰۃ کا جو اپنا فلسفہ ہے نا، اس کا جو تصرف ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ اتنی زکوٰۃ دیں کہ آئندہ وہ مانگنے والا نہ رہے، یعنی مقصد اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ اس کو آپ ایک کاروبار چھوٹا سا بنا کر دے دیں تاکہ وہ برسر روزگار آ جائے۔ یہ تو 1,000-2,000 ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ تو کوئی حل تو نہیں ہے نا اس کا۔ 450 ارب ہاں 450 ارب 450 ارب اندازہ ایک ارب دے نال ایک انڈسٹری لگدی آ، تسی دیکھو کنے مزدور اتنے کام کرنگے، ہر سال تسی انڈسٹری لاؤ اتنے عورتاں بنگلہ دیش میں ہے یہ چل رہا ہے، غربت مک جائے گی، لیکن اسی غربت نہیں ہے، محتاجی بڑھا رہے ہیں، محتاجی بڑھا اپنی تشہیر کی خاطر۔ اتھے بھی بہت غریبوں کی عزت نہیں، غریبوں کی تذلیل ہو رہی۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا